بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت القرآن سعودیہ کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم سنتے ہیں قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کرام میں سے ایک کریم نبی تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک بستی کی طرف جانے کا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اس بستی میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو ویران پڑی ہے اور وہاں تو کوئی بھی شخص موجود نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ کیوں مبعوث کیا اور کیوں بھیجا ہے؟ یہاں پر تو کوئی موجود نہیں اور سب کے سب یہاں مردہ پڑے ہیں، تو کیا اللہ ان کو زندہ کرنے پہ قادر ہے کہ ان کو زندہ کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 259 کے اندر فرماتے ہیں۔ اس شخص کا قصہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کہ کتنی مدت تجھ پہ گزری؟ کہنے لگا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا۔ پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کے بالکل بھی خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ دل میں خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی موت کے ذریعے نیند کے اندر پہنچا دیا، اور وہ صبح کا وقت تھا اور ان کے ساتھ کھانا اور ان کا گدھا بھی موجود تھا۔ اس کے بعد وہ کافی عرصے تک سوتے رہے، جس کا ذکر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ 100 سال تک ہم نے ان کو مار دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے پھر سے زندہ کیا اور پھر پوچھا کہ آپ کتنی مدت تک سوتے رہے؟ انہوں نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ، اس لیے کہ وہ جب دوبارہ زندہ ہوئے تو اس وقت شام کا وقت تھا۔ انہیں لگا کہ شاید میں صبح سے شام تک ہی سوتا رہا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں۔ اللہ نے اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد بھی 100 سال گزرنے کے بعد اس کھانے کو بالکل بھی خراب نہیں کیا۔ پھر اپنے گدھے کی طرف دیکھیں تو وہاں تو بالکل ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، ڈھانچہ بھی پورا موجود نہیں تھا۔ عزیر علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ سمجھ گئے۔ اللہ نے ان کو بتایا کہ آپ 100 سال تک سوتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دکھایا کہ میں کس طریقے سے لوگوں زندہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانے کے لیے ان کو کہا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ انہوں نے جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو اللہ کے حکم سے اس کی ہڈیاں دوبارہ سے ملیں اور ڈھانچہ بن گیا، اور پھر اس پہ گوشت چڑھا، اور پھر گدھا زندہ ہو گیا اور پھر آوازیں نکالنے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس بستی میں مبعوث ہوئے تھے، اس بستی میں بھی اللہ نے لوگوں کو زندہ کیا۔ ان لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو جب دیکھا، عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگ عزیر کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ جی، وہ تو 100 سال پہلے مر چکے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بتایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں؟ پھر وہ ایک شخص کو لے کر آئے جو ایک بوڑھی عورت تھی، جو کہ 120 سال کی عمر اس کی تھی۔ اس سے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ اس بوڑھی عورت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں 10 نشانیاں بتائیں۔ جب لوگوں نے وہ 10 نشانیاں حضرت عزیر علیہ السلام میں پائیں تو سمجھ گئے کہ یہی حضرت عزیر ہیں۔ لوگوں نے ان کی اتنی عقیدت کی اور ان کے ساتھ کہ وہ دوبارہ زندہ ہونے پر ان کو اتنا زیادہ معزز اور مقدس سمجھنے لگے، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو تورات کی دوبارہ سے دعوت دینی شروع کی۔ تورات کے بارے میں ان کو بتایا تو لوگ ان کو اتنا زیادہ عقیدت میں آگے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے کہ یہ مقدس شخص ہے اور یہ اللہ ہی کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ آج بھی یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ لوگ آج بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں، بلکہ اللہ رب العزت جب کسی انسان کے ساتھ کوئی معزز فیصلہ فرماتے ہیں، کوئی معجزہ یا کرامت دکھاتے ہیں، تو وہ در حقیقت اللہ ہی کی قدرت ہوتی ہے، اور وہ نشانی اللہ ہی کی قدرت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے کوئی شخص کتنا بھی برگزیدہ کیوں نہ بن جائے، وہ اللہ کا ہمسر، اللہ کا شریک یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام صفات سے پاک ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتے ہیں کہ
ان مثل عیسیٰ عند اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے بغیر باپ کے آدم پیدا ہوئے، تو جیسے وہ اللہ کے بندے ہیں، اسی طرح مسیح اور حضرت عزیر بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ برگزیدہ نبی، برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہمسر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص اسی عقیدے کی تفصیل ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ خود کسی کا اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہیں ہم حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ختم کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔